کلات میں 2 مسافر بسوں میں تصادم، 6 افراد جاں بحق، 22 زخمی۔ حادثے کا شکار ہونے والی بسیں کوئٹہ سے کراچی اور کراچی سے کوئٹہ جا رہی تھیں۔ چکوال میں موٹر وے سالٹ رینج پر مسافر بس الٹنے سے 5 افراد جان سے گئے، 13 زخمی۔ ہنگو کے علاقے ٹل میں بھی 2 موٹر سائیکلیں ٹکرانے سے 3 نوجوان جاں بحق ہو گئے۔ کراچی میں قائدآباد چوک کے قریب پولیس کیمپ پر کریکر حملہ، 3 اہلکاروں سمیت 4 افراد زخمی۔ نامعلوم ملزمان پولیس کیمپ پر کریکر پھینک کر فرار ہوئے۔ ایس ایس پی ملیر کاشف آفتاب نے بتایا زخمی اہلکاروں کو جناح ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ بم ڈسپوزل حکام کے مطابق حملے میں روسی ساختہ بم استعمال ہوا۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کا ایس ایس پی ملیر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ قائدآباد میں پولیس کیمپ پر کریکر حملے کی رپورٹ طلب، واقعے کی مکمل تحقیقات اور ملزمان کی فوری گرفتاری کی ہدایت۔ سندھ نہیں، پنجاب میں ایک اور موٹر وے بنے گی۔ ایکنک نے لاہور ساہیوال بہاول نگر موٹر وے کی منظوری دے دی۔ پنجاب میں نئے موٹر وے پر 436 ارب لاگت آئے گی۔ اسحاق ڈار کی زیر صدارت اجلاس میں سکھر حیدرآباد موٹر وے پھر لٹکا دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے خطوط بھی نظر انداز۔ سندھ حکومت نے فیصلہ متعصبانہ قرار دیا۔ صدر مملکت اور بلاول بھٹو سے بات کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے خط میں مطالبہ کیا تھا لنک موٹر وے کے لیے رقم مختص کرنے سے پہلے حیدرآباد سکھر موٹر وے بنایا جائے۔ حیدرآباد سکھر موٹر وے بننے سے معیشت ترقی کرے گی۔ حیدرآباد سکھر موٹر وے گوادر اور کراچی پورٹ کے سامان کی ترسیل کے لیے اہم ہے۔ پنجاب کسی صوبے کا پانی نہیں لے رہا، وزیر اعلیٰ پنجاب کا صوبائی کابینہ کے اجلاس سے خطاب۔ مریم نواز نے پنجاب میں چاول کی 2 فصلیں کاشت کرنے پر پابندی کی تجویز مسترد کر دی۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے معاملہ تب بگڑے گا جب نہروں پر ضد کی صورتحال ہوگی۔ وزیر اعظم نے بلاول بھٹو کو یقین دلایا ہے نہروں کے معاملے پر اتفاق رائے پیدا کریں گے۔ میرا نہیں خیال ہے کہ یہ اتنا آسان ہوگا کہ کینال کا پروجیکٹ وہ آگے بڑھائیں اور پیپلز پارٹی جو ہے چپ کر کے بیٹھی رہے۔ 4 تاریخ کو اس پہ اناؤنس کر رہے ہیں بلاول صاحب اور لیڈ کریں گے اس موومنٹ کو؟ یقیناً کریں گے۔ ہم تو یہاں اپنی جو موومنٹ ہے وہ شروع کی بھی ہوئی ہے، احتجاج میں بھی ہیں، حکومتی سطح پر جو ذمہ داری حکومت کی بنتی ہیں وہ بھی پوری کر رہے ہیں۔ نہروں کے مسئلے پر حکومت سے ٹکراؤ ہوتا ہے تو ہم بھی تیار ہیں۔ ارسا میں دریائے سندھ سے کینالز نکالنے کی تجویز آئی تو سندھ نے احتجاج کیا۔ سندھ کے وزیر سعید غنی کی پروگرام خبر میں گفتگو، کہا پنجاب میں موٹر وے بنانے پر کوئی اعتراض نہیں، حیدرآباد سکھر موٹر وے کو ترجیح دیں تو معیشت بہتر ہوگی۔ ہمیں کہا گیا تھا کہ لاہور بہاولپور موٹر وے ابھی منظور نہیں کر رہے، ہمیں الگ موقف دیا گیا اور بعد میں ایکنک نے منظوری دے دی۔ حیدرآباد سکھر موٹر وے کی بات کی تو اسحاق ڈار نے کہا یہ سیاسی فورم نہیں۔ قرض سے نجات کے لیے جان لڑا دیں گے، قرض کی زندگی غیرت اور وقار کی زندگی میں بدلنی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، کہا آئی ایم ایف کے پروگرام سے معاشی استحکام آ چکا، دعا ہے یہ آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہو۔ بتایا پچھلے 3 ہفتے میں خزانے میں 134 ارب روپے آئے ہیں، کھربوں کے مقدموں کے لیے منصوبہ بنایا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ سے کئی سال پرانا اسٹے خارج کروایا۔ پاکستان کو پاؤں پر کھڑا کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ وزیر اعظم سے ہواوے کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کی قیادت میں 5 رکنی وفد کی ملاقات۔ شہباز شریف نے کہا ہواوے کے ساتھ ٹھوس اور طویل مدتی شراکت چاہتے ہیں، تربیتی پروگرام سے آئی ٹی برآمدات میں اضافہ ہوگا۔ پراپرٹی کی خریداری کرنے والوں کے لیے خوشخبری، آئی ایم ایف ٹیکس میں ریلیف دینے پر تیار۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق پراپرٹی کی پہلی ٹرانزیکشن پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم کرنے کی تجویز۔ مقصد پراپرٹی سیکٹر میں کاروبار کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ پراپرٹی سیکٹر میں دیگر ود ہولڈنگ ٹیکسز برقرار رہیں گے۔ پراپرٹی کرنے والوں پر ٹیکس کی موجودہ شرح برقرار رہے گی۔ آئی ایم ایف نے بجلی 1 روپے سستی کرنے کی بھی اجازت دے دی۔ تمام صارفین کو 1 روپے فی یونٹ ریلیف ملے گا۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے آئی ایم ایف کا ایک اور وفد جلد پاکستان کا دورہ کر سکتا ہے۔ آئی ایم ایف نئے سال 2025-26 کے بجٹ پر مشاورت کرے گا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ ورچوئل بات چیت بھی جاری رہے گی۔
فیصل آباد میں زرعی یونیورسٹی کی ملازمہ سے اجتماعی زیادتی، مقدمہ درج۔ پولیس کے مطابق 2 ڈاکوؤں نے موٹر وے کے قریب سڑک پر میاں بیوی کو روکا۔ ڈاکوؤں نے لوٹ مار کے بعد خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنایا۔ ملزمان موبائل فون اور نقدی چھین کر فرار ہو گئے۔ پولیس نے ابتدا میں 6 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا۔ متاثرہ جوڑے نے ڈکیتی اور زیادتی کے ایک ملزم کی نشاندہی کر دی۔ مدعی نے بتایا 2 ڈاکوؤں کے فون پر آنے والا ملزم علی شیر تھا، وہ بھی اجتماعی زیادتی میں شامل تھا۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں، 11 خوارج ہلاک۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں آپریشن، 5 خوارج ٹھکانے لگا دیے گئے۔ میر علی میں دوسری کارروائی میں سیکیورٹی فورسز نے 3 مزید خوارج ہلاک کر دیے۔ میران شاہ میں 2 خوارج کو انجام تک پہنچا دیا گیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے درابن میں آپریشن میں 1 خارجی مارا گیا۔ ہلاک خوارج کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ سیکیورٹی فورسز کا علاقے میں کلیئرنس آپریشن۔ بلوچستان میں مسافروں کو اتار کر قتل کا ایک اور اندوہناک واقعہ۔ گوادر میں کوسٹل ہائی وے پر گاڑیاں روک کر مسافروں کی شناخت پریڈ کرائی، پھر 6 مسافروں کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر گوادر کا کہنا ہے حملہ آوروں نے گوادر سے کراچی جانے والے مسافروں پر فائرنگ کی۔ مرنے والوں کا تعلق لاہور، شیخوپورہ، ملتان اور گجرات سے تھا۔ میتیں کراچی سے آبائی علاقوں کو روانہ کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں مسافروں کو بس سے اتار کر شناخت کی بنیاد پر قتل کرنا درندگی اور ناقابل معافی جرم ہے۔ دہشت گردوں کے خلاف بھرپور جنگ جاری رہے گی۔ صدر، وزیر اعظم، وفاقی وزیر داخلہ اور بلاول بھٹو کی شدید مذمت، لواحقین سے تعزیت کا اظہار۔ مسافر بسوں کے رات کے سفر پر پابندی عائد۔ کراچی اور کوئٹہ کے درمیان مسافر بسیں اب صرف دن میں چلیں گی۔ کوئٹہ میں ڈبل روڈ پر پولیس موبائل وین کے قریب دھماکہ، 3 افراد جاں بحق، 4 اہلکاروں سمیت 17 زخمی۔ جاں بحق افراد میں کینسر کے ماہر ڈاکٹر مہر اللہ ترین بھی شامل۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ کی ابتدائی رپورٹ میں بتایا گیا 2.5 کلو گرام بارودی مواد موٹر سائیکل میں نصب تھا۔ دھماکہ ریموٹ کنٹرول ڈیوائس کے ذریعے کیا گیا۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی مذمت۔ صدر مملکت نے کہا ماہ مبارک میں ایسی کارروائیاں دہشت گردوں کے مکروہ مقاصد کی عکاسی کرتی ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا شرپسندوں کے ناپاک عزائم کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر داخلہ نے کہا دشمن قوتیں بلوچستان کو ہدف بنا رہی ہیں، عدم استحکام پیدا کرنے کی گھناؤنی سازش ناکام بنائیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے قائم مقام امریکی سفیر کی ملاقات۔ امریکی سفیر کی جعفر ایکسپریس حملے سمیت دہشت گرد حملوں کی مذمت۔ محسن نقوی نے کہا دہشت گردی بین الاقوامی مسئلہ ہے، نمٹنے کے لیے عالمی برادری کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ حکومت پاکستان دہشت گردوں کے خلاف بھرپور کارروائی کر رہی ہے۔ امریکی صدر کے شکر گزار ہیں جنہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی کاوشوں کو سراہا۔ We have taken note of press release issued by certain UN experts which appears to be based on selective and unverified media reports. Rather than supporting a sovereign state in its determined and resolute efforts to combat terrorism, such statements risk legitimizing extremist narratives. دہشت گردوں اور ان کے ہمدردوں کے لیے کوئی رعایت نہیں۔ احتجاج کرنے والے عام مظاہرین نہیں، دہشت گرد تنظیموں کے کارکن تھے۔ اس کا بڑا ثبوت سول ہسپتال کوئٹہ پر حملہ اور دہشت گردوں کی لاشوں پر قبضہ ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی میڈیا بریفنگ، کہا پاکستان نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے کے ریمارکس کا نوٹس لیا ہے۔ UN ادارے کی پریس ریلیز دہشت گردوں کو تقویت دیتی ہے۔ پاکستان آزادی اظہار، انسانی حقوق اور آئین پر عمل درآمد کرتا ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان میں متعارف بل سے آگاہ ہیں، وہ ایک رکن کا بل ہے جسے ابھی کئی مراحل سے گزرنا ہے۔ پاکستان سمجھتا ہے مجوزہ بل امریکی انتظامیہ کی پالیسی نہیں ہے۔ امن کی بحالی کے لیے سب کو ایک پیج پر آنا ہوگا۔ جنوبی اضلاع بالخصوص بنوں میں بدامنی بڑھتی جا رہی ہے۔ احتجاج اور مظاہروں کے بجائے ہمیں مذاکرات کی میز پر بیٹھنا ہوگا۔ جماعت اسلامی کے رہنما پروفیسر ابراہیم کی مشیران کے ساتھ بنوں میں پریس کانفرنس، کہا 6 اپریل کو بنوں میں امن کے لیے گرینڈ جرگہ کیا جا رہا ہے۔ ایپیکس کمیٹی ممبران اور دیگر مشیران شرکت کریں گے۔
سینئر صحافی فرحان ملک کی درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ، کراچی کی عدالت فیصلہ آج سنائے گی۔ عدالتی اجازت کے بغیر دوسرے مقدمے میں گرفتاری پر جوڈیشل مجسٹریٹ کا برہمی کا اظہار، تفتیشی افسر کو شو کاز نوٹس جاری، ڈائریکٹر FIA کو آج ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ یہ میرے پاس کورٹ آرڈر ملاحظہ کیجیے گا، 3.5-4 گھنٹے عدالت جیل میں ہم لوگوں نے انتظار کیا، پر افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج ہماری کورٹ کی میٹنگ نہیں ہونی دی۔ PTI رہنماؤں کی بانی سے ملاقات نہ ہوئی، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا 4 گھنٹے انتظار کیا، عدالتی حکم نامہ بھی دکھایا، بانی سے ملنے نہیں دیا گیا۔ شبلی فراز بولے یہ بے عزتی ہماری نہیں، ملاقات کرانے کا حکم دینے والے ادارے کی ہے۔ میئر کی کسی بات کا جواب نہیں دوں گا، گورنر کا صاف جواب۔ کامران ٹیسوری نے کہا میرا مذاق اڑا لو، میرے عوام کا مذاق نہ اڑاؤ، مجھے تم ہٹا سکتے ہو، میری آواز نہیں روک سکتے۔ اس شہر کے نومولود بدماشوں کو سیدھا کرنا آتا ہے۔ کراچی میں بڑھتے ٹریفک حادثات میں شہریوں کی اموات پر گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھ دیا، انتظامی کوتاہیوں کا نوٹس لینے کی درخواست۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں افطار پارٹیاں کرتے رہو، کڑھائیاں کھلاتے رہو، وعدہ پورا نہیں کر سکتے تو اعلان ہی نہ کرو، میرا قصور نہیں، گورنر صاحب نے خود بلایا تھا، جو مجھے اختیار دلا رہے تھے اب اپنے لیے مانگ رہے ہیں۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک نے ایک اور جان لے لی، سرجانی ٹاؤن ناردرن بائی پاس پر ٹرالر کی ٹکر سے نوجوان جان بحق، اویس کی عمر 15 سال تھی، لاش بہاولپور روانہ کر دی گئی۔ ماں جو نالو فراز ہے، ماں کلاس 6 میں پڑھدو ہاں، ماں جا پیپر ہلن تھا، ماں اسکول نہ تھو وञا، ماں کے چاچی ظہور احمد لگاری، ہنجے پٹ افاق لگاری دھمکیوں ॾिनियूं आहिनि، تو گھراں ॿاہر निकिते असां तोखे मारींदासीं، 10 साल मुंहिंजी उमिरि आहे، मां ते FIR उन्हनि करवाई आहे۔ کراچی پولیس کا کارنامہ، 6ٹھی جماعت کے طالب علم پر مقدمہ درج، سٹی کورٹ تھانے میں درج مقدمے میں 10 سال کے فراز لغاری پر دھمکیاں دینے کا الزام۔ فراز لغاری کا گھوٹکی میں کراچی پولیس کے خلاف احتجاج، الزام لگایا پولیس نے اس کے کزن آفاق لغاری کے کہنے پر جھوٹی FIR درج کی، اس کے امتحانات چل رہے ہیں لیکن خوف کے باعث وہ اسکول نہیں جا سکتا، IG سندھ معاملے کا نوٹس لیں۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بارشوں، ژالہ باری اور برفیلی ہواؤں نے ٹھنڈ بڑھا دی، مانسہرہ میں بارش اور ژالہ باری، وادی شوگران میں برف باری، ایبٹ آباد اور ہری پور میں بھی بارش اور ژالہ باری، سوات کی وادی کالام میں برف باری، مینگورہ اور گرد و نواح میں بارش سے موسم سرد ہو گیا، لوور دیر میں بارش کا پانی گھروں میں داخل، واجوڑ میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی، ژالہ باری سے فصلیں، باغات تباہ، تیز ہواؤں سے چھتوں سے سولر پینل اڑ گئے، بندوں اور کوہاٹ میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش، جنوبی وزیرستان اور ضلع محمد میں بارش اور ژالہ باری کے بعد ٹھنڈ بڑھ گئی، گلگت بلتستان اور مضافاتی علاقوں میں بارش اور برف باری کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ، چمن سمیت شمالی بلوچستان کے کئی علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں، درجہ حرارت -3 تک گر گیا۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کے لیے پاکستان چھوڑنے میں 4 دن رہ گئے۔ حکومت پاکستان کے فیصلے کے مطابق غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو 31 مارچ تک ملک چھوڑنے کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے۔ پاکستان سے جانے والوں کو خوراک اور علاج کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ مقررہ مدت کے بعد پاکستان میں رہ جانے والوں کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ یا الہ العالمین، تو نے ہمیں پاکستان جیسی عظیم نعمت اس 27ویں شب میں عطا فرمائی۔ مولا اس عظیم نعمت کی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین ہم پھر 27ویں شب کو دعا گو ہیں کہ اللہ ہمارے ملک کو تا قیامت اے اللہ قائم و دائم رکھ۔ مولا کریم پیارا وطن ملک پاکستان، تیرا انعام ہے، آج کی شب تو نے ہمارے اوپر انعام فرمایا، ہمیں اس نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرما۔ نزول قرآن کی رات، 1000 راتوں سے افضل شب کی تلاش، 27ویں شب کے فیوز و برکات سمیٹنے کے لیے فرزندان اسلام کی رات بھر عبادات۔ لاہور کی بادشاہی مسجد میں مولانا عبدالخبیر آزاد کی ملکی ترقی و خوشحالی کے لیے خصوصی دعا۔
مولانا کا کہنا تھا وطن عزیز اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو 27ویں شب کو عطا کی گئی۔ پیغام پاکستان فتوے نے دہشت گردی، انتہا پسندی اور فرقہ واریت کی کمر توڑی، قوم بہادر افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ اسلام آباد کی فیصل مسجد میں محفل شبینہ، قرآن خوانی کا روح پرور اجتماع، راولپنڈی، کراچی اور پشاور سمیت ملک بھر کی مسجدوں میں خصوصی عبادات کا اہتمام۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کی مسجد فیضان مدینہ میں دعا میں شرکت۔ رب ذوالجلال کا احسان پاکستان کی تقریب آج جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف مہمان خصوصی ہوں گے۔ تقریب جمعۃ الوداع بالخصوص 27ویں رمضان کی مناسبت سے کی جا رہی ہے۔ Ramadan is a season of spiritual reflection and self-restraint. Every day during the sacred 9th month of the Islamic calendar, Muslims fast from dawn to dusk, deepening their focus on prayer and devotion to God. So nice. So tonight we gather with the goodwill and the gratitude for God's many blessings, and that's what it's all about. Somebody in the White House that loves you. امریکی صدر کی رہائش گاہ وائٹ ہاؤس میں افطار ڈنر کا اہتمام۔ ڈنر کے شرکاء سے خطاب میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا افطار ڈنر میں آپ سب کو شریک دیکھ کر خوشی ہوئی۔ رمضان امن و سلامتی اور بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے۔ لاکھوں امریکی مسلمانوں نے صدارتی الیکشن میں ہماری حمایت کی۔ تمام افراد جنہوں نے ہماری بھرپور حمایت کی ان کو رمضان کی مبارکباد۔ جنگی منصوبہ لیک اسکینڈل کا معاملہ وفاقی عدالت پہنچ گیا۔ وفاقی ریکارڈ کے قانون کی خلاف ورزی میں ملوث افراد کے خلاف مقدمہ درج۔ وفاقی جج کا ٹرمپ انتظامیہ کو 11 سے 15 مارچ تک سگنل ریکارڈ محفوظ کرنے کا حکم۔ وفاقی جج نے پیر کو ٹرمپ انتظامیہ سے ریکارڈ کی تفصیلات مانگی۔ ایران نے امریکی صدر ٹرمپ کے خط کا جواب دے دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بتایا امریکی صدر کے خط کا جواب عمان کے توسط سے بھیجا گیا ہے۔ خط میں دباؤ میں براہ راست مذاکرات نہ کرنے کے موقف کو دہرایا۔ موجودہ صورتحال اور ٹرمپ کے خط سے متعلق اپنا موقف تفصیل سے بیان کیا۔ تہران ایٹمی پروگرام پر امریکہ سے بالواسطہ بات چیت کے لیے تیار ہے۔ امریکی صدر نے جوہری معاہدے پر بات چیت کے لیے ایرانی قیادت کو خط لکھا تھا۔ پاکستان T20 ٹیم کے 8 کھلاڑیوں نے ون ڈے اسکواڈ کو جوائن کر لیا۔ فاسٹ بالر حارث رؤوف اور عثمان خان کو ون ڈے اسکواڈ میں شامل کر لیا گیا۔ نیوزی لینڈ کے کپتان ٹام لیتھم پاکستان کے خلاف ون ڈے سیریز سے باہر۔ نیٹ پریکٹس کے دوران گیند لگنے سے فریکچر ہو گیا۔ مائیکل بریسویل ون ڈے میں بھی کپتانی کریں گے۔ پاک نیوزی لینڈ 3 ون ڈے میچوں کی سیریز 29 مارچ سے شروع ہوگی۔ نیشنل T20 کپ کا ٹائٹل لاہور بلوز نے اپنے نام کر لیا۔ فائنل میں پشاور کو یک طرفہ مقابلے میں شکست۔ اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد میں لاہور بلوز نے 9 وکٹ سے میدان مارا۔ 111 رنز کا ہدف عمر صدیق کی 50 کی بدولت آسانی سے حاصل کیا۔ پشاور کی ٹیم پہلے کھیل کر 9 وکٹ پر 110 رنز بنا سکی۔ سلمان مرزا نے 4 شکار کیے۔ چاند رات اور عید الفطر پر اسلام آباد میں سیکیورٹی کے کڑے انتظامات کی تیاریاں۔ آئی جی سید علی ناصر رضوی کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ تمام ڈویژنل DIGs، AIGs، SSPs اور SPs کی شرکت۔ چاند رات اور عید الفطر کے دنوں کے لیے سیکیورٹی پلان ترتیب دے دیا گیا۔ دارالحکومت میں 3500 اہلکار تعینات کیے جائیں گے۔ آئی جی نے بتایا مارکیٹوں میں پیدل گشت کے ساتھ گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں پر بھی پیٹرولنگ ہوگی۔ شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر سخت چیکنگ ہوگی۔ سرپرائز ناکے اور چیکنگ مؤثر بنانے کی بھی ہدایت۔ کراچی سے عید اسپیشل ٹرین 1000 سے زائد مسافروں کو لے کر راولپنڈی روانہ۔ لوگ اپنوں میں عید منانے کے لیے پرجوش۔ عید اسپیشل ٹرین کے ٹکٹ ملنے کی اور اپنے اہل خانہ سمیت رشتہ داروں کے ساتھ عید منانے کی مسافروں کے چہروں پر خوشی آیا۔ دوسری عید اسپیشل ٹرین آج کراچی کینٹ اسٹیشن سے راولپنڈی کے لیے روانہ ہوگی۔
ریڈی میڈ ہی لی ہے زیادہ تر وہ، انسی نے لے لینا پھر بچوں کو ذرا مشکل ہو جاتی ہے. ریڈی میڈ زیادہ ادھر ہوتے ہیں اور اسٹیچ ہمیں گھر میں اسٹچ کرنے پڑتے ہیں اور پھر بہت سارا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. تو عید کی شاپنگ کے لیے زیادہ فینسی فراک زیادہ اچھی ہوتی ہیں. میں نے شلوار قمیض لی ہے ریڈی میڈ تاکہ وہ بعد میں ٹائم نہ لگ جائے بہت. اور شہر شہر عید شاپنگ جاری. خواتین کی خریداری اب بھی ادھوری، وقت کم، مقابلہ سخت. درزیوں نے بکنگ بند کر دی تو شہریوں نے ریڈی میڈ گارمنٹس خریدنا شروع کر دیے. کسی کو بہت مہنگے لگے تو کسی نے مناسب قیمت میں اپنی پسند کے کپڑے خرید لیے.